اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی 26 تاریخ اور سن 2020 کے جون کی 19 تاریخ کو رب کائنات نے آپ کے شہر اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، بس وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت، صرف کلمہ ہی کافی ہے، عمل کیسے بھی آخر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ مختلف الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں، کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، پھر یہ کلمہ کام آئے گا؟ اس پر ہم آج روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 33، عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مفاتیح الجنہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کی گواہی دینا یہ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن صحیح بخاری کے الفاظ صاف ملنے سے اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237 سے پہلے آپ پڑھیں گے، آپ کو لکھا ہوا ملے گا، وقیل لوہب بن منبہ، حضرت وہب بن منبہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا، الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ؟ کسی نے سوال کیا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی چابی کنجی نہیں ہے؟ یہ چابی اور کنجی میں دونوں الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اصل میں یہ لفظ ہے کنجی۔ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایسے الفاظ وہ سمجھایا کرتے تھے کہ آج ہم دیکھو سب چابی بولتے ہیں، وہ چابی بولتے ہیں جب گھڑی کو چابی دی جاتی ہے، یا چابی بولتے ہیں کہ اسے کھلونے کو چابی دی جائے، جب چابی بھر جاتی ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو تالے کو لگتی ہے اس کو کنجی بولتے ہیں، چابی نہیں بولتے۔ تو اس لیے اس کے لیے لفظ کنجی کی جگہ چابی عام استعمال ہو رہا ہے، تو میں اس لیے دونوں لفظ آپ کو بتائے اور وضاحت بھی کر دی کہ اصل لفظ یہ کنجی ہے۔ چابی ہے جب کسی چیز میں بھری جاتی ہے، اور کنجی سے تالا کھلتا ہے، یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ خیر، تو حضرت وہب سے پوچھا، الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تو ان سے پوچھا گیا نا، قال بلا، اب وہ جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں، بالکل ہے، کلمہ جو ہے جنت کی کنجی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے پھر وہ فرماتے ہیں، ولیکن لیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، کیا اس کنجی کسی بھی تالے کی کنجی ہو اس میں دندانے نہیں ہوتے؟ بغیر دندانوں کے ہوتی ہے کنجی۔ اگر تالے میں کنجی لگنی ہے دندانوں والی، ہم سیدھی کنجی ڈال دیں تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا دندانے بھی تو کنجی میں ہوتے ہیں نا، فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحِ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر اس کنجی میں دانتے نہیں ہوں گے تو پھر وہ تالے کو لگاتے رہو، وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اور حقیقت ہے یہ بات، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ، دندانے ہوں گے تو کھلے گا، اگر دندانے نہیں ہوں گے تو نہیں کھلے گا۔ تو یہ ایک کلمے کا ہے، کلمہ بالکل جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، لیکن جب اس کنجی میں جب دندانے ہوں گے تو پھر وہ تالا کھلے گا۔ تو بغیر دندانوں والا کلمہ کام نہیں آئے گا، اس سے تالا جنت کا نہیں کھلے گا۔ اب یہ کنجی کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے،
آگے چلتے ہیں مسند احمد میں حدیث نمبر 575 اور حدیث نمبر 1026 میں ہے، ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے۔ اب کلمہ نے یہاں کیا بتایا؟ جنت کی کنجی جو ہے نماز ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے، اس کی سند میں، لیکن آگے اسی احمد میں حدیث نمبر 1524 اور 1837 میں حسن سند کے ساتھ الفاظ ہیں، وہ الفاظ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ جب ایک حسن صحیح حدیث اور ضعف والی مل جائے تو صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس نمبر میں جو ہے 1524 اور 1837 حدیث مسند احمد میں یہاں حضرت علی سے روایت ہے، ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، یعنی وضو صحیح ہوگا، وضو کی کنجی کے دانتے صحیح ہوں گے تو نماز کا تالا کھل جائے گا، نماز کے دانتے صحیح ہوں گے تو جنت کا تالا کھل جائے گا۔ یعنی اگر وضو ہمارا سنت کے مطابق ہوگا پھر تو کنجی صحیح ہے، اگر سنت کے خلاف ہوا پھر یہ تالا نماز والا نہیں کھلے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وضو صحیح کر لیا، نماز سنت کے مطابق، دانتے کیا ہیں؟ دندانی سنت کے مطابق نماز پڑھ لی تو جنت کا تالا کھل جائے گا، اگر سنت کے مطابق نماز نہ پڑھی یہ کنجی کام کی نہیں، جب تالا نہیں کھلے گا۔ اور فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور، اور وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، وہ تحریم و تکبیر، اور یہ نماز کی تکبیر ہے تحریم کہتے ہیں تکبیر کے بعد، اس سے پہلے آپ کا دوسرے سے بولنا، بات کرنا، کھانا پینا جو بھی حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ تکبیر کے بعد پچھلا سب حلال چیزیں آپ نے حرام کر لی، بس اب اللہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جہاں اللہ کی مرضی ہے ویسے ہی کریں گے۔ یہ تحریم، یعنی اپنے اوپر حرام کر دیا سب کچھ آپ نے۔ اور پھر فرمایا وہ تحلیلھا التسلیم، اور اس کا جو ہے حلال، یعنی وہ جو حرام کیا تھا اس کو حلال کرنا دوبارہ، سلام کے بعد پھر سب چیزیں وہی حلال ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ معلوم ہوا یہ چابیاں کنجیاں جو 3 ہیں، کلمہ بھی کنجی ہے، نماز بھی کنجی ہے، وضو بھی کنجی ہے، یہ تینوں کنجیاں ہیں، اور یہ دانتے ہیں، جب دانتے آگے ملتے جائیں گے تو وہ کنجی جو ہے تالے وہ بالکل فٹافٹ کھل جائے گا۔ اگر کنجی کے دانتے صحیح نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے، جو کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے لیے آپ حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، کیا؟ ان اقاتل الناس، میں لوگوں کو اس وقت تک قتل کرتا رہوں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس وقت تک لوگوں سے قتال رکھوں، یہ اللہ کا حکم ہے، جب تک وہ کلمہ شہادت نہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتال ختم نہیں ہوگا جب تک نماز نہیں قائم کریں گے۔ معلوم ہوا نماز کے بغیر کلمہ کام کا نہیں رہا۔ اور تیسری بات وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھتے رہیں گے پھر بھی قتال بند نہیں ہوگا جب تک زکات نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا یہ کلمے کے جو دندانے ہیں یہ نماز اور زکات کے دندانے ہیں، جب یہ دندانے نہیں ہوں گے تو پہلا کلمہ صرف پڑھنے سے اللہ کے نبی فرما دیتے بس جب تک کلمہ پڑھیں گے میں قتال کروں گا، تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنا ہے جب تک وہ نماز نہ پڑھیں اور جب تک وہ زکات نہ دیں، اس وقت تک میں قتل کرتا رہوں گا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب یہ عمل انہوں نے کر لیا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد نماز قائم کر لی، زکات دے دی، پھر ان کے مال ان کی جانیں پھر وہ حفاظت میں ہے، پھر میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
تو معلوم ہوا زکوٰۃ اور نماز یہ کلمے کے دندانے ہیں. جب تک یہ دندانے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ کلمہ جنت کا جو کنجی نہیں بنے گا. اللہ تعالی ہمیں ان دندانوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی بہت زیادہ میں کر رہا تھا کلمہ بالکل جنت کی کنجی ہے، لیکن جب دندانے والا ہوگا، بغیر دندانے والا، بغیر دانتوں والی کنجی جو ہے وہ تالے کو نہیں کھولتی. اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا. الا لگا دیا، یعنی امت کلمہ پڑھنے کے بعد تو امت بنتی ہے نا. اب کلمہ تو پڑھ لیا، امت میں تو آ گئے. فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی الا مگر ابا جس نے انکار کیا. ہیں میری امت والے، ہیں کلمہ پڑھنے والے، لیکن جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یا انکار سے مراد کیا ہے؟ یہاں انکار سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو عام معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ جس نے میرا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا انکار کر دیا. تو آپ صحابہ پوچھتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت انکار کرنے والے کون ہیں آپ کے امتی؟ اے امتی وہ انکار کرنے والے کون ہیں بدبخت؟ قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کون سے امتی جنت میں جائیں گے اور کون سے نہیں جائیں گے. وضاحت کر دی. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جائے گا. گارنٹی اللہ کے رسول کی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے لی جس نے میری اطاعت کی، میرا کہا مانا، میرے حکم کو مانا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، میرے حکم کو نہ مانا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. کلمہ پڑھنے کے بعد جب اطاعت کے دانتے چابی جو میں کنجی میں نہیں ہوں گے تو وہ تالا جنت کا کلمہ نہیں کھولے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو، وہ اللہ کے رسول کا حکم ہمارے قبیلے کے خلاف ہو، ہمارے والدین کے خلاف ہو، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، پورے زمانے کے خلاف ہو، وہ اللہ کے رسول کا فرمان اس کو سمینا اطاعنا کر لینا چاہیے. اولئک هم المفلحون، اللہ نے اس کے لیے گارنٹی دی کہ یہ فلاح پانے والے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حدیث نمبر 353 عن ابی امامہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھا کر کسی مسلم کا حق مارا. الفاظ غور کریں، مسلم کا حق مارا قسم کھا کر. کون قسم کھائے گا؟ کلمہ پڑھنے والا. یہ کلمہ پڑھنے والا اگر قسم کھا کر کسی کا حق مارتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوجب اللہ لہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا. اتنا بڑا جرم ہے قسم کھا کر کسی کا حق مار لینا، کسی کی چیز کو ہڑپ کر لینا، قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر. اور اللہ تعالیٰ لہ النار اس کے اوپر جو دوزخ کو واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. اب جس کے اوپر جنت حرام ہو گئی کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ حالانکہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں نہیں جا رہا. صرف کون سا یہ داتا اس کے پاس نہیں ہے کہ کسی مسلم کو دھوکہ نہ دے، اس کو مال ہڑپ نہ کرے، اس کا مال نہ کھائے. یہ بھی داتا ہونا چاہیے اس کا کنجی میں، تو پھر وہ جنت کا تالا کھولے گی. فقال رجل، ایک شخص نے پوچھا
وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ایک معمولی سی چیز ہو، قسم کھا کے چاہے معمولی سی چیز بھی اس نے مسلم کا حق مار لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزیت من عراق، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. پلو کے درخت کی شاخ کیا ہے؟ مسواک جسے ہم کرتے ہیں. چاہے پلو کے درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. فرمایا اگر یہ بھی کوئی کسی مسلم کی ناحق قسم کھا کے اور اس کے جو ہے حق تلفی کرتا ہے تو اس پر بھی جنت حرام اور یہ جنت دوزخ واجب ہو گئی. یہ حدیث ہے صحیح مسلم. اور ایک اور حدیث سنیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر. اب یہ کیا ہے؟ حق کرنے والا یہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کو وہ دانتے نہیں ہیں، دندانے نہیں ہیں جو جنت کا تالا کھولے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 366 366 معاقل ابن یسار کی مرض میں حضرت معاقل بن یسار آخری اپنی مرض میں جب مرنے والے تھے اس سے پہلے ایک حدیث سنا رہے ہیں. کہنے لگے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا رہا ہوں مرنے سے پہلے تاکہ میں اللہ کے یہاں جواب نہ ہوں کہ یہ حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی. تو حدیث کیا سنا رہے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. کیا فرمایا؟ یقول، فرمایا ما من امیر امر المسلمین، کسی امیر کو مسلمین کا امیر بنایا گیا. الفاظ پر غور کریں، امیر بنایا گیا مسلمین کا، اس کے جو ہے امیر کو اس کے جو ہے کام کار کرنے کے لیے منتقل کیا گیا، اس کے معاملات کی ذمہ داری دی گئی مسلمین کے امیر کو، وہ امیر بن گیا، ذمہ داری مل گئی. ثم لا یجہد لہم، پھر اس امیر نے مسلمین کے جو ہے بہبود و فلاح کے لیے خیر خواہی نہیں کی، کوشش نہیں کی، جدوجہد نہیں کی، بس خاموش ہو کر بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لم يدخل معهم الجنہ، وہ مسلمین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. امیر تو مسلمین کا ہے لیکن مسلمین کے ساتھ جو جدوجہد کرنے کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اس نے نہیں کی، تو صرف یہ کرنے کی وجہ سے کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ مسلمین کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ غور کریں. اور تو دوسرے الفاظ ہیں وضاحت اور حدیث نمبر 363 میں ہے صحیح مسلم میں ہی اسی کی وضاحت ہے. تو وہاں پر فرمایا مامین عبد، تو کوئی شخص ایسا جس کو ریت کا امیر بنایا جاتا ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اور پھر یموت یوم یموت وہو راش رعیت ہی، پھر وہ اپنی ریت کو دھوکہ دیتا ہے. وہ امیر اپنی ریت کو، اپنی جماعت کو دھوکے میں رکھتا ہے، اپنی جماعت کو دھوکہ دیتا ہے امیر. اور پھر اللہ نے فرمایا، اس اوپر والے حدیث میں فرمایا کہ مسلمین کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. وہاں کوئی سوچ سکتا ہے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا چلا جائے گا، لیکن دوسرے الفاظ وہی راوی ہے، دوسرے الفاظ میں وضاحت فرما دی. فرمایا ایسے امیر کے لیے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. اب جس کے لیے جنت حرام ہو گئی کیا وہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. بھائی وہ امیر بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کلمے میں وہ دندانے نہیں ہیں، وہ دانتے نہیں ہیں جو تالا کھولنے والے ہیں. تو یہ بھی دانتا ہے کھولنے والا، اپنی ریت کے خیر خواہی کرے، اس کو دھوکے میں نہ رکھے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، تو یہ بھی جو ہے دندانہ ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2863 صحیح سند سے ہے. ان حارث اشری، حضرت حارث اشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ادعا دعوى الجاہلیہ، جس شخص نے جاہلیت کی دعوت دی، جاہلیت کی دعوت
دین اسلام کے علاوہ جاہلیت کی دعوت ہے. دین اسلام کی دعوت اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا، یہ ہے دین اسلام کی دعوت. اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے مذہب، کسی اور کے مسلک کی طرف بلانا، یہ جاہلیت کی پکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کی دعوت دی فَإِنَّ مِنْ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا بنے گا؟ جہنم کا ایندھن. ارے کلمہ تو پڑھتا ہے. فقال رجل، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلی وسلم، اللہ کے رسول وہ جاہلیت کی دعوت دینے والا چاہے نماز پڑھے روزے رکھے پھر بھی جہنم کا ایندھن ہے. اب یہ غور کریں، نماز روزے، نماز کون پڑھے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا. روزے کون رکھے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا. اب یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، جہنم کا ایندھن کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس نے جاہلیت کی دعوت دی، لہذا اس کے کلمے کو وہ دندانے نہیں ہیں جو جنت کا تالا کھولیں. اس لیے یہ کلمہ اس کے لیے جنت کی چابی کنجی نہیں بنے گا. ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. اور فرمایا واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں. لیکن ایک اور روایت میں ہے جب کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ پر آ جائے وہ پکا منافق ہے. لیکن اس روایت میں 3 ہیں. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 213 میں پھر اس کی وضاحت ہے. وَإِنْ سَامَ، ایک شخص نے پوچھا، وَإِنْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ سَامَ وَصَلَّ، وہ منافق ہے جس میں 3 باتیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلم ہوں. اب بتائیں، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کہتا بھی ہے میں مسلم ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے. اور منافق کے لیے کیا فرمایا؟ مشکات میں سے مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، حدیث نمبر 5917، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرمایا وفی امتی 12، فرمایا میری امت میں 12 منافق ایسے ہوں گے، میری امت میں 12 منافق ایسے ہوں گے لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ولا یجدون ریحا، اور جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی. یہ منافق کلمہ بھی پڑھتے تھے اور یہ کیا کرتے، نماز بھی پڑھتے تھے، یہ روزے بھی رکھتے تھے اور یہ کہتے بھی تھے میں مسلم ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن یہ جنت میں جانا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، یہ منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور منافق کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، کہتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن اس میں جب وہ چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں منافقت کی، جب اس میں وہ ہو گئی تو یہ کلمہ کسی کام نہیں آیا، یہ اس کی نماز کسی کام نہیں آئی. تو لہذا میں کلمہ تو ضرور جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کلمے کو ہم نے دندانوں والا بنانا ہے، اس میں وہ دانتے نکالنے ہیں. جب اس میں دانتے بن جائیں گے تو جنت میں جائے گا. تالاب لے کے جاتے ہو نا چابی والے کے پاس، پہلے سیدھی سی ایک کنجی ہوتی ہے، پھر وہ اندر سے اس میں دانتے ڈال کے جب ان کے مطابق دانتے پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ تالا کھل جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلموں کے وہ دانتے ہم بنائیں جس سے جنت کا تالا کھلے گا تو انشاءاللہ ضرور کھلے گا. اللہ تعالی ہمیں کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ